محمد فاضل میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، اور محمد وہ ذات ہے کہ جن میں عیب نہیں۔ جمع جب کل علم ہے قرآن میں تو کون کہتا ہے کہ ان کو عیب نہیں؟ ارے کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات، کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات، کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات، ذکر رسول پاک ہے سرمایہ حیات، کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات، ذکر رسول پاک ہے سرمایہ حیات، بعد از خدائے پاک تو اس کائنات میں۔ ارے میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات، میرے لیے تو کافی ہے، میرے لیے دعا ہے آپ کی، میرے لیے تو کافی ہے۔ میں ایک مختصر تاریخی حوالہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے آنے والی عظیم اور محبوب و مرغوب ہستی کو صدا دے رہا ہوں، توجہ فرمائیے تو حج اٹھائیے۔ کہہ رہا ہوں 23 سال کا عرصہ ہے تنزیل قرآن کا۔ قبلہ میں لفظ ہی آسان کرتا ہوں صاحبان کے لیے کہ 23 برس مسلسل بولتے قرآن پہ خاموش قرآن اترا ہے۔ 23 سال میں جو نبی نے دکھایا نہیں وہ منوایا ہے، آتا ہوا جبرائیل دکھایا نہیں منوایا ہے، اترتا ہوا قرآن دکھایا نہیں منوایا ہے، 1.25 لاکھ نبی دکھائے نہیں منوائے ہیں، جنت دکھائی نہیں منوائی ہے، جہنم دکھایا نہیں منوایا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ 23 سال ہی نہیں، کم و بیش 1450 سال ہوئے، تو نے اور میں نے وہ مانا ہے جو نبی نے دکھایا نہیں، آتا ہوا جبرائیل نہیں دیکھا تو مانتا ہے، اترتا ہوا قرآن نہیں دیکھا تو مانتا ہے، 1.25 لاکھ نبی نہیں دیکھے تو مانتا ہے، جنت نہیں دیکھی تو مانتا ہے، جہنم نہیں دیکھا تو مانتا ہے، حور و غلمان کو نہیں دیکھا تو مانتا ہے، بدن میں روح کو نہیں دیکھا تو مانتا ہے، پھول میں خوشبو کو نہیں دیکھا تو مانتا ہے۔ جب بات آتی ہے آقا کے نور کی، نبی کے میلاد کی، حاضر و ناظر کی، علم غیب کی، تو خامخواہ کی ضد ہے، دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں۔ میں نے کہا سرے عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے، شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے، میرے آقا کا نور نظر نہیں آتا تو کیا ہے؟ جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو، جسے تو سجدے، دعا ہے آپ کی، جسے تو سجدے کرتا ہے تو کہنا پڑے گا نا نور احد ہے میم کے پردے میں جلوہ گر۔ قبلہ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، نور احد ہے میم کے پردے میں جلوہ گر، رتبہ میرے حضور کا سمجھے گا کیا بشر۔ نور احد ہے میم کے پردے میں جلوہ گر، رتبہ میرے حضور کا سمجھے گا کیا بشر۔ اہل خرد یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اہل خرد یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں التماس گزار ہوں انہی جذبات کی ترجمانی میں عالم اسلام کی انتہائی محبوب ہستی آل نبی اولاد علی فخر ملت اسلامیہ حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عزیر عبداللہ شاہ صاحب بخاری مشہدی دامت برکاتہ العالیہ، فیض سجادہ دربار عالیہ حضرت قادر بخش شریف کمالیہ، آپ سے ملتمس ہوں تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہریار بلاغت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک نو بہار خطابت چلے آئیے۔ الحمدللہ
الحمدللہ رافع الاستار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین القاملین العارفین وامتہ مرحومین اجمعین سلم وعظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے سجدے میں قلم ہے. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے سجدے میں قلم ہے. یہ راہ ہے باریک کے لغزش میں قدم ہے، خامے سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا. فن تقریر اور خطابت میں کسی مقرر کا آئے روز نئے نئے موضوعات پر خطاب کرنا، لطیف جدید اور نئے موضوعات پر سخن کرنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقرر کی قابلیت، اس کے علمی ظرف، اس کی اہلیت پر اس کا دار و مدار ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا دار و مدار صرف فضل ربی پر ہے. یہ عطا ہے پروردگار کی، جس کو کر دے، اس کی مرضی ہے جس کو بھر دے، جس کو خالی کر دے. 13 سال ہو گئے آپ لوگوں کے سامنے خطابت کرتے ہوئے. صرف اس علاقے میں 1000 سے اوپر میلاد کر چکا ہوں. اگر آپ یونیورسٹیز، فلسفے کے فورم، انٹلیکچوئل سوسائٹیز، انٹرنیشنل سوسائٹیز ان کو لے لیں تو غالباً میرے خطابات کی تعداد 2 سے 2500 ہوگی. اور ان میں سینکڑوں وہ مضامین ہیں، وہ موضوعات ہیں کہ جن پر بولنا تو درکنار، عوام کو یہ بھی شعور نہیں تھا کہ یہ موضوعات ہیں بھی یا نہیں. آپ ایک دو جگہ آپ سے ہوا ہے ٹکراؤ؟ مشکل موضوعات مشکل کشا والے جانتے ہیں. لطیف موضوعات، مشکل پسندی اور الجھانے کو سلجھانا، یہ میرا شوق رہا ہے. لیکن واللہ آج تک ایک لفظ بھی اس لیے نہیں بولا کہ لوگ مجھے کچھ سمجھ لیں. نہیں، خدا کی قسم کبھی کوئی خطاب اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو اپنا آپ منوا لوں. بس ایک ہی شوق تھا کہ اس کو منوا لوں اور اس کے محبوب کو منوا لوں. بس اگر کوئی نیت تھی تو صرف یہ کہ امت محمدی کی شعوری سطح بلند ہو، مصطفیٰ کے امتیوں کا علمی ظرف تراشا جائے اور مصطفیٰ کے امتیوں کو اس انداز سے پروردگار اور مصطفیٰ کا تعارف کرایا جائے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی شک باقی نہ رہے. اور بس دعا گو ہوں کہ پروردگار میری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے اور اس کا رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیونکہ جو کہا خلوص نیت سے کہا. اور نیت قبلہ، نیت کیا چیز ہے؟ آپ دونوں کے ذوق کی نظر اور آپ کے بھی، نیت ایک ایسی چیز ہے اگر خلوص ہو تو ناکارہ سے ناکارہ چیز کے ساتھ بھی لگا دو تو سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سب سے قیمتی ہو جاتی ہے. ایسی دولت ہے، ایسا پارس ہے. ایک واقعہ پڑھا تھا تصوف کی ایک کتاب میں کہ ایک صاحب بہت غریب فقراء لکڑ ہارا
لکڑیاں کاٹنے والا ایک شیخ باکمال کا مرید ہو گیا. اب شیخ باکمال ایسے کہ ہندوستان کا بادشاہ بھی ان کا مرید، تمام وزراء بھی ان کے مرید، تمام عمراء بھی ان کے مرید، اور یہ لکڑ ہارا غریب فاقہ کشی میں رہنے والا مرید ہو گیا. اب جاتا تھا جمعے کے جمعے، دیکھتا تھا کہ بادشاہ آیا اور اتنا ہدیہ لے کے آیا، عمراء آئے اتنا ہدیہ لے کے آئے، وزراء آئے اتنا ہدیہ لے کے آئے. اس کے دل میں آیا کہ مرید تو میں بھی ہاں، میں بھی کچھ لے جاؤں. دل میں آیا، جیب میں ہاتھ لگایا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں، صرف کلہاڑا تھا کندھے پہ. جمعے کے لیے چلا، راستے میں درخت دیکھا، اس کی چند شاخیں کاٹیں، ایک چھوٹا سا گٹھڑا بنایا اور اپنے کندھوں پر لاد کے گیا کہ شیخ کو لنگر کے لیے ہدیہ کرتا ہوں. اور جب وہاں پہ پہنچا خانقاہ پہ تو پہلے لنگر کھانا آتا تھا، اور جب دیکھا تو میلوں تک لکڑیاں ہی لکڑیاں تھیں. اور اس نے اپنے چھوٹے سے گٹھے کو دیکھا اور لرز گیا دل میں کہ بیڑا گھر کے پر چلا. آگے دیکھا بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں، عمراء وزراء آئے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب اور بیش قیمت ہدیے تحائف نذرانے لے کر آئے ہوئے ہیں. تب یہ کھڑا ہو گیا، گردن جھک گئی اور سوچنے لگا کہ جس کے مرید ایسے نذرانے لاتے ہیں، مجھ غریب فاقہ کش کہ اس لکڑی کے چھوٹے سے گٹھڑے کی کیا اوقات. بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار کے پھینک دوں اور شیخ کو ویسے ہی قدم بوسی کر لوں. یہ تو شیخ کے شایان شان ہے ہی نہیں میری ہدیہ. مگر ابھی سوچ رہا تھا، شیخ تشریف لے آئے. جیسے ہی شیخ آئے، بادشاہ عمراء وزراء سب آگے بڑھے اور اپنے ہدیات دینے لگے شیخ کو. اور شیخ کہنے لگے اپنے خلفاء کو، چلو یہ بھی جا کے لنگر خانے میں رکھ دو، یہ بھی جا کے لنگر خانے میں رکھ دو. اور نظر التفات نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو. اور جب اس کی باری آئی تو یہ لرزتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شیخ کے سامنے آیا اور گٹھڑا اتارا اور عرض کی کہ حضور میرے پاس تو بس یہی کچھ ہے. اور اگر پیر کامل ہو تو اس کی نظر چہروں سے اتر کر دلوں کے اندر روح کی سیاہی کو دیکھ لیتی. اور سمجھ گئے، بھانپ گئے. اور سب بادشاہ وزراء کھڑے ہیں. خلیفہ کو بلایا، فرمایا کہ اے خلیفہ ادھر آؤ، لنگر خانے جاؤ، وہاں پر ہم نے ایک صندوق کالے رنگ کا رکھا ہے اور اس پر ایک موٹا تالا پڑا ہے، یہ اس کی چابی ہے. جاؤ اس کو کھولو، اور جب وہ کھلے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ خالی ہے. اور یہ لکڑیوں کا گٹھڑا میرے اس مرید کا اس صندوق میں رکھ دو، صندوق کو تالا لگا دو اور چابی مجھے واپس کر دو. جس دن میں مر جاؤں، خلوص، جس دن میں مر جاؤں تو جس پانی سے میری میت کو غسل ہو اس کو ان لکڑیوں کے اوپر سیک لینا. ہو سکتا ہے اس کے خلوص کی بدولت ہم بخشے جائیں. واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ ہے خلوص، یہ ہے اخلاص. جتنا ناکارہ سے ناکارہ کام ہو، اگر خلوص نیت ہوگی اس کی ذات کے لیے ہوگا تو وہ اس مقام پر آپ کو لے جا کر کھڑا کرے گا کہ جس مقام پر فرشتوں کے پر جلتے ہیں. حضور اپنی ماں بولی زبان جی، سبحان اللہ. پنجابی جی، پنجابی بولنا پنجابی بولی ہے، بالکل. اوکھی بولیں پہ اردو نہیں سونے لگتے ہو پنجابی. پنجابی پنجابی بولنا ہے. آنند جی نواں پاکستان بنتا پہ دسو نواں پاکستان پنجابی کے اردو. چلو بہرحال خلوص ایسی چیز ہے میاں کہ جس ویلے آ جاوے تے ناکارا جی چیز نو اتنا قیمتی کر دے. اسی سارے اتنے بیٹھے ہیں نا اس ویلے کی کرتے پے ہیں؟ اللہ دا ذکر یا کرتے پے ہیں نا. تو انہوں پتہ ہے توڑے اس ویلے مقام کی ہے. وہ تو افسوس ہے علماء دے اتے کہ انہوں نے عوام نو شعور ہی نہیں دیتا. اس پر اللہ دا ذکر بھی انج کرنے ہیں جی میں بڑے برا دا ذکر کرتے پے، کوئی ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں. تسی پتہ ہے تو انہوں کہ حدیث مبارکہ دے مطابق اس ویلے تھے اس محفل اچ بمن والا ایک شخص اگر انہوں دل وچ خلوص ہے وہ کیڑے مقام تے فائز ہے.
فرمایا ان انا عند ظن عبدی بی انا ماہو اذا ذکرنی وان ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر من. اللہ فرمائندہ ہے کہ میں اویں ہی ہاں جویں میرا بندہ میرے بارے گمان کریندا ہے. اگر میرا بندہ میرا ذکر کردا ہے تو میں اپنے اس بندے دے نال ہونا. انا ماہو اذا ذکرنی, جس وقت ذکر کردا ہے اسے وقت رب اون دے کول ہوندا ہے. تے دوئی حدیث قدسی موسیٰ نو خطاب کیتا پروردگار نے, فرمایا یا موسیٰ انا جلیس ما من ذکرنی, جیڑا بندہ میرا ذکر کردا ہے موسیٰ میں عرش تو لے کے اون دے نال بیٹھ جانا. ابھی کمال ہے اسی کی ساڈے ذکر کی ساڈی کی اوقات ساڈے ذکر دی کی اوقات, لیکن اگر خلوص ہوئے تو پروردگار عرشاں تو لے کے فرش تے سانو اپنا ہمسایہ بنائندا ہے. اگر خلوص نال بیٹھے ہو نا تو ایک ایک بمن والا بندہ اس محفل دا اس ویلے رب دا ہمسایہ ہے. تے کیا کمال ہے بھی نہیں فرمایا من ذکرنی فہو جلیسن, کہ جیڑا میرا ذکر کردا ہے انہوں اپنے کول بلا کے اپنا ہمسایہ بنینا. نہیں انا جلیسن, میں رب بن جانا ہمسایہ اس دا. غالب دی بادشاہ نال لڑائی ہو گئی تے بادشاہ نے وظیفہ بند کر دیتا تے غالب در بدر ہو گیا. ایک کرائے دا مکان لیا, ادھی رات نو کسے بندے نے جا کے مکان دے وچ اوندا سامان رکھ دیتا, بیوی بھی اون دی چلے گئی, خود بھی چلا گیا. صبح اٹھیا تے ویکھیا اذان آمدی پئی ہے. مسجد تے اس دیوار گھر دی ہکو ہے تے سورج جس ویلے ابھریا نا تے اس مسجد دا سایہ غالب دے گھر تے پیا تے غالب رومن لگ گیا. غالب رومن لگ گیا کہ پتہ کی آندا ہے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. شیر سنن دا شوق ہے نا, شیر سن تو ہن سنی نا تو سنی ہو. پھر مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, یہ بندہ ایک کمینہ ہمسایہ ہے خدا ہے. ایک بندہ جڑا ایتھے بیٹھا ہے اگر خلوص نال اللہ دا نام لیندا پیا ہے یا اللہ دا ذکر سندا پیا ہے اس ویلے وہ رب دا ہمسایہ ہے. کہ دعا یہ ہے استدعا یہ ہے پروردگار کو کہ اے پروردگار کچھ اس انداز دے وچ تقریر کروا دے, کچھ ایسے لفظ منہ دے وچوں کڈوا دے کہ لوگاں دے عقائد دی اصلاح ہو جاوے. جو شک و شبہات اے قوم اے امت اپنے دلیں لئی بدی ہے انہاں دا ازالہ ہو جاوے. کوئی ایسی تقریر ہوئے, ذرا بھائی شعر سنیے گا. دعا ہے کہ ایو جی تقریر ہوئے کہ کچھ اس انداز سے تقریر کی کہ پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. کچھ اس انداز سے تقریر کی کہ پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج ہی مزہ پایا قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. میاں مقصد تقریر کرنا نہیں, مقصد خطاب کرنا نہیں, مقصد کلام کرنا نہیں, مقصد صرف میرا ایک ہے کہ عشق مصطفیٰ دی ایک شمع ایک سینے دے وچ روشن کر جانا, بس اور کوئی مقصد نہیں. اگر یہ مقصد پورا ہو گیا تو میرا 250 کلومیٹر تو آمنا تے جامنا, میں ہنے واپس جامنا ہے. 10 بجے NCA میرا خطاب ہے نیشنل کالج آف آرٹ سے. میں سمجھتا رب نے تے اون دے رسول نے قبول کر لیا, کیونکہ میاں گل بیان دی نہیں, گل زبان دی نہیں, گل بے زبانی دی. توجہ فرمائیے گا, میں تو انہوں زبانہ دیمن نہیں آیا, تو انہوں میں بے زبانی دیمن آیا, کیونکہ عشق دی میاں کوئی زبان نہیں ہوندی. یاد رکھے عشق واحد ایسی انسان دی فطرت دے وچ رب نے ایسی چیز پائی ہے کہ جن دی بے زبانی ہی ہوندی زبان ہے. اس پر وہاں کہا ایک شیخ نے کہ عشق جب بے زبان ہوتا ہے, عشق جب بے زبان ہوتا ہے رشک صدہا زبان ہوتا ہے. عشق جس ویلے بولنا بند ہو جاندہ ہے نا, عشق جڑا ہے نا مت مار دیندہ ہے ہر کسی دی. جس ویلے زبان بند ہوندی آندہ ہے, وہ زبان بندی دے اتے 1000 تقریراں 1000 خطاب قربان ہو جاندہ ہے. آ رہے آسو میں تینہ مشورہ کیتا اپنے رفقان آل, یار کی موضوع لیا جاوے, تے ایک ذہن دے وچ چھوٹا موضوع آیا, پیغام تے پیغامبر.
پیغام تے پیغامبر کیا ایک چیز دے دو نہ ہیں؟ دو علیحدہ علیحدہ حقیقت ہیں یا ہکو حقیقت ہے جن دی دو جھلکیاں ہیں؟ اتنا لطیف موضوع ہے، اتنا مشکل موضوع ہے، علماء اسلام نے اس کو اتنا الجھایا ہے فلسفے دے وچ، اتنا الجھایا ہے کہ کوئی گتھی سلجھ سکتی نہیں۔ اور ذہن دے وچ ایک میں ہاں بڑا ضدی، جس ویلے ذہن دے وچ ایک چیز آ جائے کہ بیان کرنی ہے، اور جتنی بھی مشکل ہوئے، جب تک بیان کر نہ لواں جان نہ تواڈی چھوڑے سا نہ اپنی چھوڑے سا، جب تک چنگی طرح سمجھا نہ لواں۔ میں آمدہ پہ آسو بیٹھا گڈی ہے کہ سوچیندہ پہ کہ پروردگار موضوع تو بھیج دیتا ہی، دیکھو مہربانی تو فرما، یہ تو اتنا وکھرے ہویا موضوع ہے تے اتنی مشکلات ہیں دے وچ، تے میں جٹاں نوں جا کے سنایا تے مینوں تو لتر نہ پے جاویں، پریشان نہ ہو جاویں بیچارے۔ تے امدے امدے یار یقین کرو میرا ذہن بالکل معاف ہو گیا جس ویلے ساری انفارمیشن کلیکٹ کی تھی نا کہ کس نے کی آکھیا ہے، تو ذہن بالکل معاف ہو گیا تے بالکل انقطاع ہو گیا سوچاں دا۔ تے میں آکھے کہ پروردگار آج تک ہم سائیگی تو کڈوں گے، کچھ سمجھ نہیں آمدی پئی۔ مولانا روم یاد آ گیا۔ کسی نے مثنوی دا شوق ہے؟ مثنوی دا شوق ہے؟ میاں آج تو 50 سال پہلے جڑے عالم نو مثنوی نہیں آمدی انہوں کوئی عالم نہیں مندا۔ اے اج کل دے عالم آ گئے بے مثنوی والے۔ 50 سال پہلے لوگ آندے ہیں صوفیاں دا قرآن ہے مثنوی، ایسی کتاب آئی، مگر وقت ہر کسی تے آمدا ہے۔ مولانا روم دی شخصیت تے وقت آ گیا، سوچاں دی تعطل آ گیا، انقطاع آ گیا۔ آپ دے مرید ہیں بڑے پیارے، آپ دے خلیفہ کاتبین مثنوی دے وچ بڑا بڑا نا حسام الدین رحمہ اللہ، سنیا نے نا؟ او عالماں نوں آکھیا کرو تانوں کوئی اپنے گھر دی گلاں سنائیاں کرن، چار چپیر دی گلاں سنتے رہندے ہو، اپنے بزرگاں دی گلاں ہی نہیں سنتے ہو۔ حسام الدین خلیفہ ہیں مولانا روم دے، کاتبین مثنوی بڑا بڑا نا ہیں، روز آمدے ہیں مثنوی مولانا تے الہام ہوندا ہی پروردگار دا، مثنوی دے شعر جاری ہوندے ہیں، سینکڑے شعر، 3-4 شاگرد ایک نو ایک واقعہ لکھویندے پن، ایک نو ایک باب، ایک نو ایک باب، بیک وقت سینکڑے شعر چل رہے ہیں، قلم خشک ہو جاندے ہیں، سیاہیاں ختم ہو جاندی ہیں، مولانا دا الہام تے وجدان ختم نہیں ہوندا۔ لیکن مولانا ہوتے ایک وقت آیا کہ حسام الدین نو بلایا تے آکھیا اے حسام الدین درے چہ بند کن، اے حسام الدین درے چہ بند کن، سخت خاک آلود می آیت سخن۔ بنائے حسام الدین اے علم دا خوب بند کر دے، لکھنا بند کر دے، کیوں؟ کیونکہ ہن میرے خوہ دے وچ پانی تھوڑا ہو گیا ہے۔ ذرا مولانا نے تمثیلہ لکھیا ہے، مزہ آ جاسی، پانی تھوڑا ہو گیا اندے وچ مٹی مل گئی ہے، کہ ہن جس ویلے تو چھکنا ہے نا تے چاہنا ہے میں کوئی شعر دساں تے وہ شعر ادا کرن واسطے مینوں اپنا عقل استعمال کرنا پڑتا ہے، تے میں تے الہام دا بندہ، جو وہ الہام کردا ہے وہ دسنا۔ اس پروں اے حسام الدین درے چہ بند کن، سخت خاک آلود می آیت سخن، ہن میرے سخن دے وچ خاک شامل ہو گئی ہے، ہن اس علم دے خوہ نوں بند کر دے۔ تے ہویا کی؟ خود فرمیندے ہیں مثنوی دے وچ، کیا عجیب تمثیل ہے۔ مولانا اللہ تعالیٰ مولانا دی قبر نو کروڑاں انوار روز نازل فرماوے ہوندے تھے، جو جس طریقے نال دین سانو بندہ سمجھا گئے وہ تو ساڈی نالائقی اسی نہیں سمجھدے۔ اے حسام الدین درے چہ بند کن، سخت خاک آلود می آیت سخن، ہویا کی؟ فرمائندے ہیں چوں فتاد از روزنے دل آفتاب، ختم شد واللہ عالم بالصواب۔ آندیاں نو جی دل دی کھڑکی دے وچ رب دیا رخ انور دا اقسم دائی، چوں فتاد ڈگیا از روزنے دل آفتاب، او معرفت دا سورج جڑا میرے سامنے آمدائی، ختم شد، ختم ہو گیا معاملہ، واللہ عالم بالصواب، اللہ نو پتا اس نے کام کیوں کیتا، انقطاع کیوں آ گیا، مثنوی چلدے چلدے کیوں روک گئی۔ مثنوی اس تو پہلے 3000 شعر مکمل ہیں، غزل ادھوری ہے، 400 واقعہ لکھیا جا چکے ہیں، اگلا واقعہ ادھورا ہے۔ ساڑھے یوں جا کوئی ہوندہ آندہ ہے رب نے ایڈا کرم کیتا ہے، کوئی گل نہیں، ایک ادھا واقعہ اپنا ہی ٹھوک دینا، لیکن مخلص لوگ انج نہیں ہوندے۔ اگر مثنوی آج بھی زندہ ہے ساڑھے درمیان اتنے سال بعد، تو اس پاروں ہے کہ ہے ہی الہامی پیغام، یہ رب دا اپنا الہام ہے،
فرمائندے ہیں چو فتاد از روزن دل آفتاب ختم شد واللہ عالم بالثواب، اللہ نہیں پتا مینوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ختم کیتا تے کیا کمال دی گل کیتی مولانا نے، خدا دی قسم جے ذرا کی ذوق ہے نا تے ذرا گل غور نہ سنے۔ آپ فرمائندے ہیں کہ آخر اللہ نے کیوں کیتا، یہ فیض جاری آئی مثنوی دا اللہ تعالیٰ نے بند کیوں کر دیتا، تے کیا عجیب تمثیل ہے، واہ واہ واہ، مدت در مثنوی تاخیر شد، بڑے عرصے واسطے مثنوی بند ہو گئی، مدت در مثنوی تاخیر شد، چوں بائیست مہلت مدت در مثنوی تاخیر شد۔ نعرہ تکبیر، یاد ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالی حضرت قادر بخش شریف۔ مدت در مثنوی تاخیر شد، مہلت بائیست چون خون شیر شد۔ واہ مولانا واہ، آندین کہ ایک ماں دا دودھ جڑا ہے نا ان دے خون نال بندا ہے، ایک باری بچہ دودھ پی لیندا ہے نا جس ویلے ان دی طلب پوری ہو جاندی ہے کہ ہن کچھ مہلت چاہیدی ہے ماں نوں کہ ان دا خون دوبارہ دودھ بنے۔ آندین رکھدا ہے اللہ نے جڑا الہام بند کیتا ہے نا تے ہن کوئی بڑی زبردست چیز دے بنا لے۔ 6 مہینے تک مثنوی باندھ رہی، انقطاع رہا، تعطل رہا، 6 مہینے بعد خود بلایا، اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، پیر بیٹھے نا سٹیج تے، انہاں نوں بھی تے اپنے آپ نوں بھی آنا مریداں نال ہی تعلق قائم کرو۔ مولانا روم پیر ہے، حسام الدین مرید ہے، اسی مریداں نوں پیراں دی تعریف کردے سنے ہے، کدی پیر نوں بھی سنے نے مرید دی تعریف کردے۔ اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین تو اللہ دی روشنی ہے۔ یار دیکھو تو صحیح، کیا پیر ہے تے کیا مرید ہے کہ پیر دے دل جو الہامی کلام نکلدا پیا۔ اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، میل میل می جوشت مرا سوئے مقام، کہ ہن دوبارہ میرے دل دے وچ او میلان آ گیا ہے، ہن دوبارہ مثنوی لکھن دا وقت آ گیا، آ جا مثنوی دوبارہ شروع ہو گئی۔ میں پروردگار نو عرض کیتی کہ پروردگار موضوع ہے اتنا اوکھا سمجھا دیتا ہی میرے ذہن دے وچ تے ہیں میرے کو سارے 3 گھنٹے تے ہجوم تے لشکر ہے خیالات دا، کیویں نبھاواں موضوع نو، تے دل دے وچوں آواز آئی با قرآن کھول لا اگوں ساڈا کام، 30 منٹ 35 منٹ جتنی دیر بولے ساں صرف قرآن دے وچ راساں، مجال جو باہر نکلاں، پیغام تے پیغامبر کیا 2 حقیقتاں ہیں علیحدہ علیحدہ، پیغام ہو رہے پیغامبر ہو رہے، یا ہکے حقیقت دے 2 مختلف پہلو ہیں۔ پیغام ہے کہ پہلے پیغام نو سمجھ لو، میری تقریر شروع ہوندی پئی، میں جو عشق دی بنیاد استوار کرنی ہے کر لئیے، ہن وقت ہے علم دا، ہن وقت ہے قرآن دا، ہن وقت ہے عرفان دے واشگاہ کھومن دا۔ پیغام کی ہے؟ پیغام ہے رب دے دین دا۔ رب دا دین کی ہے؟ اے رب دا دین کسی خاص خطے دا دین نہیں، کسی خاص نسل دا دین نہیں، اے صرف عرباں دا دین نہیں، اے رب دا دین صرف مسلمانہ دا دین نہیں، اے رب دا دین صرف انسانہ دا دین نہیں، صرف اس کرۂ ارض دے وچ رمن والی مخلوقات دا دین نہیں، رب دا دین آسمان تے زمین تے انہاں دے درمیان جو جو چیز ہے ہر چیز رب دے دین دے وچ شامل ہے۔ میں آکھاں نہ منیا ہے قرآن یا گل تے دلیل دے دے مان جو، پروردگار فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا رب دے دین تو سوا کوئی اور دین لبدے پین؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آسمان تے زمین کے درمیان جو کچھ ہے مننے یا نہ مننے، اپنی مرضی نال آوے یا اسی چھک کے لے آویے، حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز مسلم ہے، ہر چیز اس دین دے وچ شامل ہے۔ چپا چپا کائنات دا، ذرہ ذرہ کائنات دا، رب دے اس دین تو کوئی شے باہر کوئی نہیں۔ یہ ہے دین پروردگار جڑا آفاقی ہے۔ یہ دین کیوں آیا؟ حکومت سازی کرن واسطے؟ دین اس پانوں اللہ نے سانو دیتا کہ حکومتہ بناویے، اس پانوں دیتا مال و دولت کٹھے کریے، اس پانوں دیتا کہ روب دبدبا دنیا دے اوتے مسلط کریے۔ کیا یہ دین اس پاروں کیتا کہ جماعت سازی کر کے اکثریت بن جاویے؟ نہ میاں، اس پاروں نہیں آیا۔
یاد رکھے اے سب پکھنڈے، اگر حکومت بناون واسطے دین آیا ہوندا تے نمرود تے ابراہیم وچ کی فرق ہے؟ اور مقصدیت تا سمجھو، ہر ویلے چپ کر کے بیٹھے نہ دو جی سروں تے پرندے بہ گئے۔ اور دین دا مقصد حکومت کرنا نہیں، اگر دیندار حکومت کرنے والے آندے ہوئے تو نمرود بڑا بڑا دیندار آئی، ابراہیم تو فقرا آئی۔ اگر دین مال و دولت ہیرے جواہرات کٹھے کرنے دا نہ ہویا تے قارون تے موسیٰ کی فرق ہو گیا؟ اگر دین روب تے دبدبے تے لوگاں نو اپنے انگوٹھے دے ہیٹ کرنے دا نہ ہویا تے فرعون تے موسیٰ دے وچ کی فرق ہے؟ اگر دین سوشل سٹیٹس دا نہ ہویا، دھونس دا نہ ہویا، اکثریت دا نہ ہویا، ابو جہل تے مصطفیٰ دے وچ کی فرق ہو گیا؟ دین حکومت بناون واسطے نہیں آیا، دین روب دبدبے واسطے نہیں آیا، دین مالو جواہرات اکٹھے کرن نہیں آیا، دین صرف کردار سازی واسطے آیا۔ بس ہکو مقصد ہے کہ انہاں انسان نما چیزاں نو انسان بنا دے، بس۔ تے میں نہیں آندا جیڑا دین لے کے آیا ہے مصطفیٰ وہ خود آندا پہ بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں کیوں مبعوث کیتا گیا؟ تاکہ مکارم اخلاق نو آخری نہج تے پہنچا دے، انسان دے اخلاقیات دیو تربیت کرا کہ انسان فطرت دے نال جوڑ جاوے۔ اے ہے دین دا مقصد، نہ کشور کشائی ہے، نہ خون بہاونا ہے، نہ فساد برپا کرنا ہے، صرف انسان اپنا کردار بنا لے۔ اے ہے کل دین، اے کل دین ہے۔ تے اے دین جس شکل چمدا ہے اس شکل نو اسلام آندا ہے۔ ہن میں کنٹورنگ کردا پیا ایک فلسفی دی طرح تقریر دی، توجہ نہ سنے ہے، دین جس شکل چمدا ہے اس شکل نو اسلام آندین، تے دین جس تحریر چمدا ہے اس شکل نو قرآن آندین، تے دین جس ویلے مجسم ہوندا ہے اس شکل نو مصطفیٰ آندین۔ چنیا اللہ نے اسلام نو بطور دین ساڑھے واسطے، اے دین دی شکل ہے جنہوں اسلام آکھیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی اسلام نو چن لیا توڑے واسطے دین، مصطفیٰ نو چن لیا ہے خاتم النبیین، قرآن نو چن لیا ہے خاتم المکتوبین، تمام کتاباں دی خاتم قرآن، تمام نبیان دا خاتم مصطفیٰ، تمام دینہ دا خاتم اسلام۔ کیوں چنے رب نے؟ رب دی عادت ہے، رب دی سنت ہے کہ تخلیق کر دے تو چن دے۔ میری تقریر یاد رکھے سو کئی سالاں تک، یہ غور نہ سن سوتا ہوں، رب دی سنت ہے خود تخلیق کر دے خود چن لیں دے۔ اے دن جڑا گزر دے تمام پہر رب دے، لیکن والعصر آ کے اثر نو چن لیا۔ تخلیق سارے خود کیتے لیکن والعصر آ کے اثر نو چن لیا، ممتاز کر دیتا۔ دن سارے رب دے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ آ کے جمعے نو چن لیا۔ راتاں ساریاں رب دیاں، انا انزلنہ فی لیلۃ القدر آ کے لیلۃ القدر نو چن لیا۔ ذرا چناؤ ویکھو رب دا، خود بنیندا پہ خود چندا پہ۔ بھئی مہینے سارے رب دے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آ کے رمضان نو چن لیا۔ صدیاں ساریاں رب دیاں لیکن نبی دے قرن نو چن لیا۔ بھئی اے نظام جیڑی کہکشاواں بکھری ہوئی ہیں رات نو ویندے ہو، اے سارے نظام رب دے، لیکن نظام شمسی نو چن لیا۔ نظام شمسی دے تمام سیارے رب دے، زمین نو چن لیا۔ زمین دی تمام مخلوقات رب دیاں تخلیق شدہ، انسان نو اشرف المخلوقات چن لیا۔ تے انساناں دے وچوں پھر کچھ نو اولیاء چن لیا۔ چناؤ ویکھو، پھر اولیاء دے وچوں کچھ اوتاد چن لے، اوتاد دے وچوں کچھ ابدال چن لے، ابدال دے وچوں کچھ اقطاب چن لے۔ کھرباں بندے بنا کے 1,26,000 نبی چن لے۔ بھائی رب دا چناؤ ویکھو، کھرباں بندے بنائے 1,26,000 نبی چن لے، 1,26,000 نبی بنائے وچوں 313 رسول چن لے، 313 رسول بنائے وچوں 5 اولو العزم صاحبان شریعت چن لے۔
5 صاحبان شریعت بنائے انہیں چو 4 صاحبان کتاب چن لے, صاحبان کتاب بنائے انہیں چو ایک خاتم المرسلین چن لیا. چناؤ ویکھو, میں چناؤ وکھائندا پیا. سارے فرشتے رب دے جبرائیل نو چن لیا, چنے سو کہ نہیں؟ سارے عنصر رب دے پانی نو حکومت کرن واسطے چن لیا. کان عرشہ علی الماء, میرا عرش پانی دے اوتے. بھئی آگ بھی تو بنائی رب, مٹی بھی تو بنائی, پانی ہوا سب تیری, بس آندے میں بنائی نا کہ میں چن لیں. تے میری سنت ہے, تے کوئی مائی دا لال پیدا نہیں ہویا جڑا میری سنت دی مخالفت کر لوے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. رب آندا کوئی نہیں پیدا ہوا جیڑا میری عادتاں نو موڑ دے وے یا میری عادتاں نو توڑ دے وے. بنائی سا چن سا. 4 لفظ قرآن استعمال کردا ہے چنن واسطے. اور ملادیاں آج میں تانوں حسین دا بھی ایک چہرہ وکھاونا ہے تے مصطفیٰ دا بھی ایک چہرہ وکھاونا ہے, تے وکھاونا بھی قرآن دے نال ہے. 4 لفظ قرآن استعمال کردا ہے چنن واسطے. رب دی عادت ہے, بنائندا ہے, چندا ہے. 4 لفظ قرآن استعمال کردا ہے چناؤ واسطے. اختصاص, اجتبا, ارتضا, استفا. 4 طریقے ہیں رب دے چنن دے. میں تانوں کتے لجاونا ہور جگہ تے ہا, ہن ہور پاسے ٹر پیاں کیونکہ ویکھیا ہے کہ کوئی علمی ذوق تھوڑا جہا ہے. 4 لفظ قرآن استعمال کردا ہے چنن واسطے. رب دے 4 طریقے ہیں. جس نو چنے انہوں مختص کر دے وے, جنوں چنے انہوں مصطفیٰ کر دے وے, جنوں چنے انہوں مجتبا کر دے وے, جنوں چنے انہوں مرتضی کر دے وے. استفا چننا رب آندا ہے. ہن سنی آؤ آیتاں سنی جاؤ, آیتاں تو بور تو نہیں ہوندے ہو, سنیا ہوں آیتاں رب دے چنن دے طریقے. ان اللہ اصطفا لکم الدین. ابراہیم اپنے بچے نو نصیحت کرتے پہن, اللہ نے مصطفیٰ کر لیا تہاڈا دین, تہاڈے واسطے چن لیا. ان اللہ اصطفا آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اسی آدم نو, نوح نو, آل عمران نو, آل ابراہیم نو, تمام عالماں جو چن کے بلند کر دیتا. قرآن آندا پہ, میں نہیں آندا پیا. موسیٰ نو آندا ہے قال یا موسیٰ انی استفیتک, اے موسیٰ اسی تینوں چن لیا علی الناس, تمام لوگاں دے وچوں, بے رسالتی و بے کلامی. تینوں رسالت بھی دسائیں تیرے نال بولے سائیں بھی صحیح. چن لیا, بنایا بھی خود ہی چن لے. جس نو چنے انہوں مصطفیٰ کر دے وے, جنوں چنے انہوں مختص کر دے وے. نبی نو آندا انہاں دے سینے چ اگ لگ گئی ہے یہودیاں تے عیسائیاں دے. آندے کیوں؟ تینوں اساں اپنا کلام دے دیتا, تینوں اپنا آخری نبی بناتا. فرمایا آخری حبیب واللہ یختص برحمتہ من یشاء. رب دی مرضی جنوں مرضی اختصاص دے وچ چن لوے, جنوں چنے انہوں مختص کرے. سنی جاؤ بیٹا, ہسن دا موقع نہیں, اے قرآن دا علم ہے. جس نو چنے انہوں مصطفیٰ کرے, جنوں چنے انہوں مختص کرے, جنوں چنے انہوں مجتبا کرے. رسول دی امت نو خطاب کرتا ہے قرآن. هو اجتباکم, اسی تانوں چن لیا ہے. هو اجتباکم, اے مسلمانوں اسی تانوں چن لیا ہے. تے وما جعل لکم فی الدین من حرج, تے اسی دین وچ کوئی تنگی نہیں رکھی. اے تنگی تہاڈی اپنی پائی ہوئی ہے. قرآن دی آیت دسندا پیا. هو اجتباکم, اے مصطفیٰ دی امت اسی تینوں تمام امتاں یہ چن لے. اللہ تعالیٰ 16-17 نبیوں دا ذکر کردا ہے, تے ذکر کر کے کی آندا ہے اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. اسی نہ سارے نبیاں نو چنیا تے انہاں دی ہدایت کر دیتی سیدھے رستے دے پاس. چنے مجتبا کرے, چنے مصطفیٰ کرے, چنے مختص کرے, لیکن جس ویلے مرتضی کرے, آخری سیڑھی تو بلیندا پیا, جس ویلے مرتضی کرے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی چن لیا تواڈے واسطے اسلام دین. تے جس نو مرتضی کرے ان دے کول کوئی لکیا ہویا نہ رہے. سنیا غور نال, جنوں مرتضی کر دے وے
اندے واسطے کوئی غیب نہ رہے. میں نہیں آندا، قرآن آندا پہ ہے. پڑھا آیت دلیلاں لبدے ہو نا، نبی دے علم غیب تے پڑھا آیت عالم الغیب. اللہ آندا ہے میں سارے غیباں نو جانن والا ہاں. فلا یظہرو علی غیبہ احدا، تے اپنے غیب میں کسے تے نہیں کھلیندا الا من ارتضی من رسول، پر جڑے رسول نو مرتضی کر لواں کچھ غائب راہ نہیں دیندا اون دے واسطے. او قرآن دی آیت ہے. اختصاص، اجتبا، ارتضا، استفا. لیکن جیڑا ہوئے ہی آپ اپنی ذات دے وچ مصطفیٰ، جیڑا ہوئے اپنی ذات دے وچ مختصا، جیڑا اپنی ذات دے وچ مجتبا ہوئے، جیڑا اپنی ذات دے وچ مرتضی ہوئے، ان دے علم غیب دے اتے بحثاں کریں دیو. اللہ آندا ہے میں کسے دے غیب نہیں کھلیندا الا من ارتضی من رسول، لیکن رسولیں جو جنوں چن لواں ان دے واسطے غیب رہندا کوئی نہیں. تے نہ منو، یہ تے ایک دلیل ہے نا، دو آیتاں ہور سنی جاؤ، دلیل نہ کامل ہو جاسے تھائیں. اے دلیل صغرا، دلیل کبرا لے لو. اللہ مصطفیٰ نو چن دے، مرتضی کردا ہے، مجتبی کردا ہے، مختصا کردا ہے، مصطفیٰ کردا ہے، تے پوری دنیا نو اعلان کردا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ساڈی دلیل آ گئی تواڈے کول، نور آ گیا تواڈے کول. تے اپنے نبی نو کی آندا ہے نزلنا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. نبی اسی تیرے تے وہ کتاب لائی ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز نو کھول کے بیان کر دی ہے. کوئی چیز قرآن تو غیب کوئی نہیں. سارے مسلمان مندے کسی نو شک ہے قرآن دی اس آیت تے تبیانا لکل شیء کہ کائنات دی کوئی بھی چیز ایسی پردہ غیب دے وچ ہے جڑی قرآن دے وچ نہ ہووے؟ کوئی مند ہے؟ کوئی مند ہے؟ جیڑا مند ہے اوندا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. کیسی بات؟ او قرآن دا کافر ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کل صغیر و کبیر مستتر. اسی ہر چھوٹی تو چھوٹی، وڈی تو وڈی ہر شے قرآن وچ لکھ دتی ہے، ہر چیز نو بیان کر دیندی ہے. تے نبی نو آکھیا ہے محمد یعلمکم الکتاب، انہاں نو کتاب دی تعلیم دے دے. او توجہ فرماؤ سنیو، جیڑا آکھے قرآن تو کچھ غائب رہ گیا ہے، علم ایک علم ہے قرآن تو غائب. مولا کائنات کوفے دے وچ بیٹھے، سنو سنو، اینو آندن العاقل، اینو آندن مرتضی، علی المرتضی. کوفے دے بیٹھے نے، یہودی آیا، آکھنے لگا مولا میں یہودیاں کو ایک سوال کیتا ہے، عیسائیوں کو ایک سوال کیتا ہے، نہ وہ جواب دے سکے، نہ وہ جواب دے سکے، انہوں نے بھی چھاڑ دیتا، انہوں نے مذہب بھی چھاڑ دیتا. ہن تواڈے کول پوچھدا پیا، اگر جواب دے سو مسلمان ہو جاسا، اگر جواب نہ دے سو اللہ دا انکار کر کے پہاڑ تے چڑھ کے خودکشی کر لے. کیا عجیب گل کردا پے. مولانا نے فرمایا کی سوال ہے کہ ایک مہینہ دے سا، سوال کرے سا ایک مہینہ مہلت ہے، مہینے دے وچ میں جواب چاہیے. فرمایا پوچھ، آکھے وہ کیڑی چیز ہے جیڑی اسیں وینے ہیں اللہ نہیں ویندا؟ وہ کیڑی چیز ہے کہ اساں تاں ویکھ سکدے ہیں اللہ نہیں ویکھ سکدا؟ کیوں کیڑا علم ہے جیڑا قرآن وچ کوئی نہیں؟ قرآن آندا ہے میں ہر شے دا علم رکھنا، تبیانا لکل شیء. ایک علم ہے جیڑا قرآن دے وچ بھی کوئی نہیں. مولا مسکرائے فرمایا بس یہ سوال ہے، ذرا سوچو کا جواب، ذرا سوچو کا جواب. فرمایا بس یہ گل ہے، مہینے دی لوڑ کو نہیں تھائی بہ جا. جیڑی شے اسی ویکھ سکتے ہیں اللہ نہیں ویکھ سکتا، وہ خواب ہے. کیونکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ تھکدا ہے نہ انہوں نیند آندی ہے، نہ نیند اسی نہ خواب ویکھسی. شعوری سطح ہے نا. فرمایا کہ خواب اسی ویکھ سکتے ہیں اللہ نہیں ویکھ سکتا. تے قرآن دے وچ ہر علم ہے، ایک کوئی نہیں، جھوٹ کوئی نہیں. ہاں جھوٹ قرآن تو غیب ہے، باقی سارا علم قرآن دے وچ ہے.
تے نبی دا کام ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، نہ صرف کتاب دی پوری تعلیم دے وے پر ان دی وجہ بھی دس دے وے۔ ہن مسلمانوں علم غیب مصطفیٰ تے فتویٰ لاون والے ہوں، یا تا اے منو کہ قرآن کل کچھ غیب ہے، تے اگر مندے ہو کہ قرآن دے وچ ہر علم ہے تے اللہ نے مصطفیٰ نو حکم دیتا ہے کہ انہاں نو کھول کے دس دے بھئی کی فرمایا، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ بھئی کیا عجیب آیت ہے قرآن دی، ہدیہ کردا میں تانوں، انزلنا الیک الذکر، اے نبی تیرے تے اسی ذکر نازل کیتا ہے، لتبین للناس، تاکہ کھول کے دسے لوگاں نو ما انزل الیہم۔ اے اتنے جاہل ہیں کہ انہاں نو قرآن دے بھی انہاں نو کوئی سمجھ نہیں آونا، تاں تینوں بھیجے ہے کہ کھول کے قرآن دے علم انہاں تے واضح کر۔ مولانا صاحب وہ کیڑا علم آئی جڑا قرآن کل رہ گئی آئی، جس تے غیب دا فتویٰ ہے، پیغامبر، رب دا کم چننا۔ رب نے یہ پیغام آسمانہ تے کیوں نہیں لکھ دیتا؟ کی لوڑ آئی مصطفیٰ دے سینے تے لاون دی؟ کی لوڑ آئی جبرائیل نو بلا کے وحی کرن دی؟ وہ قادر مطلق ہے، آسمان تے لکھ دیندا، جیڑا بندہ باہر نکلدا سامنے سورہ بقرہ آ جاندی۔ ہر بندہ مسلمان ہو گیا کائنات دا، خدا دی قسم ہر بندہ مسلمان ہو گیا، مجال نہ ہو گیا کسے دی۔ رات ہوئی چاند دی روشنی دے وچ سورہ یاسین چلدی پئی، دن ہویا سورہ بقرہ چلدی پئی، پچھلا پیر ہویا کوئی اور سورت چلدی پئی، مجال نہ ہی کسے دی کہ مسلمان نہ رویا، مجال نہ ہی کسے دی حکم عدولی کر دے ویا، مجال نہ ہی کسے دی کہ قرآن دے وچ تحریف کر دے ویا، ہے نا، مجال نہ ہی تحریف کر دے ویا۔ لیکن کتا کی جبرائیل نو بلایا، وہی کتا مصطفیٰ دے سینے، پروردگار تینوں کی کمی ہے، آسمانہ تے لکھ دے، پیغام بر دی کی لوڑ ہے؟ ایویں لوگ علماء دے سن کہ رب کو پھسے ہوئے آئی پیغام بران دا کہ لوڑ آئی پیغام پہنچاون دی، فرمایا یہ تو تانوں سمجھ نہیں آئی۔ اور توجہ فرماوے ہے، جس جگہ تے میں تقریر نو ٹھہراونا ہی میں اتنے پہنچ گیا، اتنے میں قرار دیونا ہے۔ فرمایا یہ تو تانوں سمجھ نہیں آئی، ساڈی سنت ویکھو، پیغامبر پہلے بھیجنے ہیں پیغام بعد وچ، قانون دان پہلے بھیجنے ہیں قانون بعد وچ، صاحب کتاب پہلے بھیجنے ہیں کتاب بعد وچ۔ بھئی آدم پہلے آیا قانون بعد وچ آیا، میں ہے کہ نہیں؟ سنت ہے پروردگار دی کہ نہیں؟ اگر کتاب پھری ہوئے تو میں دس دی بے، آدم پہلے آیا، او یار بعد بھیج رہی سائیں آپ، قرآن تھوڑی دیر سن لا پھر بیچ لا میں، اللہ اور بھی کوئی سی۔ پیچھے نہیں ہو رہی، آواز نہیں جا رہی، اندے نال ہو ماں دو رکھ لو آنا، چلو بھئی آدم پہلے قانون بعد نو پہلے صحف نو بعد، ابراہیم پہلے صحف ابراہیم بعد، داؤد پہلے آیا زبور بعد، موسیٰ پہلے آیا توریت بعد، عیسیٰ پہلے آیا انجیل بعد، مصطفیٰ پہلے آیا قرآن بعد۔ پیغام آ ہی نہیں سکتا جب تک پیغامبر نہ ہوئے، قانون آ ہی نہیں سکتا جب تک قانون دان نہ ہوئے۔ کیا عجیب معاملہ ہے، پروردگار کی کیتا، کیوں پہلے بھیجندا پہ انہاں نوں؟ فرمایا یہ تو سمجھاونا چاہنے ہیں، یہ تو سمجھاونا چاہنے ہیں کہ اگر ساڈا ارادہ ہوندا پیغام تے پیغامبر نوں علیحدہ علیحدہ کرن دا تے اسی یہ تماشا نہ کریے۔ توجہ نہ سنے گل، توجہ نہ سنے تاکہ تمام شکوک و شبہات دا ازالہ ہو جاوے۔ فرمایا اسے یہ تو اسی چاہنے ہیں کہ لوگاں نوں سمجھ آ جاوے، انہاں لوگاں دی احترام تے عزت انہاں لوگاں دی نظراں دے وچ مسلم ہو جاوے کہ جب تک یہ لوگ نہیں آندے سانو رب دا پیغام بھی نہیں لبدا، تاکہ نبوت رسالت دا مقام لوگاں دی نظریں قائم ہو جاوے تے دوے نمبر تے لوگاں نوں اپنی اوقات پتہ لگ جاوے۔
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਸਿਫਲੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। बुरा ना मने है, यह पैगाम है इहदे विच। अगर ए मुस्तफा विच ना होंदा ना ते साडा दीन भी कोई ना ही लभना। वो पता नहीं है केड़ा दीन है जिहड़ा मौलवियां ने अल्लाह को ले है। कोई तुसी अल्लाह को ले दीन, अल्लाह को ले है। सारे ही आंदे सानू अल्लाह ने दीन दिता है, सारे दे सारे झूठे, सारे दे सारे काज़िब। खुदा दी कसम मैनू कोई दीन नहीं मिले अल्लाह कोल। दीन दे दो हिस्से हैं, असूल ते फरू। बस असूल फरू, असूल की है फरू की है। हजारा असूल हैं, हजारा फरू हैं। लिस्ट बनाने बह जावा पूरी रात गुजर जासी। एक जुमला हदिया करदा पिया सारी उम्र वास्ते समझ आ जासी असूल केनू आंदे फरू केनू आंदे। असूल जो ओ देवे कबूल करना साडा काम। जाओ पूरे कुरान नू छान मरिया है इस फकीर दी इस गल। असूल जो देवे कबूल करना साडा काम, फरू जो असी देवीए कबूल करना उनका काम। तौहीद असूल है, उसने दिती, कबूल करना मेरा काम। आखिरत असूल है, उसने दिती, कबूल करना मेरा काम। नमाज फरू है, पढ़ी मैं, कबूल करना उनका काम। ज़कात फरू है, दिती मैं, कबूल करना उनका काम। ये असूल कितों मिले? क्या अल्लाह आया ही दारुल उलूम दे विच, या किसी पीर दे घर जिब्राइल आया आई? क्या लो पीर साहब कुरान है तुहाडे वास्ते, ए लो अल्लामा साहब ए तुहाडे वास्ते रब दी तौहीद दा पैगाम है, आया ही कोई दावा कर सकता है इस मजलिस बैठा होया कोई बंदा कि मैं अल्लाह दी तौहीद अल्लाह को लईए? जेड़ा भी दावा करदा है झूठा है, वाजिबुल कत्ल है। जरा तवज्जो फरमाओ दीन दे हुसन दे उत्ते। यानी दीन ने सानू की समझाया कि ऐ लोगो जेड़े असूल लेंदे हो वो भी साडे मुस्तफा दे कदमां चों, जो फरू लेंदे हो वो भी साडे मुस्तफा दे कदमां चों। ए जेड़ा दीन साडा लेंदे पे हो ये सारा दा सारा मुस्तफा दे कदमां चों लेंदे पे हो। ते ना मनो कुरान दी एक आयत ने पॉलिसी मेकिंग आयत है, 100 आयतें कुरान दी पॉलिसी मेकिंग आयत है, रोज पढ़दे हो लेकिन तर्जमा नाकिस कर देता उलमा ने, तुहानू समझ ही नहीं आई। मैं तमीद बनी है सिर्फ इस आयत को समझाने वास्ते। वो आयत जी रोज सुनते हो, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना की तर्जमा सुनते हो, तुहाडे नबी दी जिंदगी दे विच तुहाडे वास्ते मिसाल है, नमूना है। जिंदगी का लफ्ज कितों आ गया? कुरान दी आयत है फी हयात नबी है, की लफ्ज है? सीधा तर्जमा करो, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह। तवज्जो फरमाओ, नबी दी जात ही तुहाडा उसवा हसना है। दीने इस्लाम नबी दी जात दे अमल दा ना है, होर कुछ नहीं, होर कुछ नहीं। फी रसूलिल्लाह है, जात दे पास इशारा किया, सिफात दे पास इशारा नहीं किया। तो ये नबी ही कानूनदान है, जो जो करता जावे उस ते अमल करते जो सवाब मिलता जासी, जो जो करता जावे ना करे तो गुनाह मिलता जासी। ऐ है साडा दीन। कितना सादा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ए नबी ही इंदी जात ही कानून है। ते मौलवी बोलिया 1450 साल बाद कुल्लो सवा सवा, मैं ते नबी बराबर। मैं एक बार एक अरब आलिम दे नाल मथा ला बैठा, मैं अर्ज किया कि किबला थोड़ी गल तो बड़ी इंसानी मसावात दे उत्ते बड़ी ठीक बनती है, कुल्लो सवा सवा। हाँ नबी भी मेरे तरह साह लेंदा आई, खांदा पींदा आई, वो क्यों मेरे को बड़ा हो गया, मैं भी उनके जी हो गया। आखिर लगा हाँ ये तो समझाना चाहते हैं। मैं अर्ज की कि किबला नबी वो है कि अगर मैं पूछया, मैं किबला अगर मैं अल्लाह का कुर्ब चाहना, मैं आज मोमिन बनना चाहना, मैं की करा? फरमाया दीन ते जितना जितना अमल करे से उतना उतना बड़ा मोमिन बन जासे। सीधी गल है ना, आसान गल है। अगर कोई भी मोमिन बनना चाहता है आज जितना जितना दीन ते अमल करदा जासी उतना उतना बड़ा मोमिन, लेकिन मुस्तफा जो जो अमल करदा जासी उवा उवा दीन बढ़दा जासी। समझते पे हो फर्क अपने ते नबी दा? समझते पे हो दलील दा फर्क समझते पे हो?
کہ جو نبی عمل کرے وہ دین بنے، اس دین تے عمل کرو تسی مومن بنو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے نبی ہی قانون ہے ساڈا، دین مصطفیٰ دی ادامہ تو سوا اور کچھ نہیں۔ یاد رکھو اصول نبی دی سوچ ہے، فروع نبی دا عمل ہے، بس تہاڈا پورا دین مصطفیٰ دی ادامہ دے وچ سمٹندا ہے۔ اس تو علاوہ جو بھی ہے سب جھوٹ کہانی ہے۔ مینوں سچ بولن دا شوق ہے، سیدھی گلاں کرن دا شوق ہے۔ السلام علیکم، میں بار بار ڈسٹرب ہوندا پیا، اوکھا جہا موضوع میں چھیڑی بیٹھا جی۔ اللہ دا کرم ہے، آپ بعد کرے سائیں ملاقات۔ کیوں؟ پروردگار نے آسمانہ تے نہیں لکھیا، ہر بچہ پیدا ہوندا ایک مجلد قرآن نال آ جاندا ماں دے پیٹ چوں، بچہ بڑا ہوندا آپ پڑھ لیندا کہ میرے رب دی کتاب ہے، میرے ماں دے پیٹ چوں نکلی ہے، مینوں اج پڑھ لیندا۔ گل کتاب دی نہیں، یاد رکھے، گل پیغام دی نہیں، گل پیغام نو سمجھن دی ہے۔ اے پیغام جان دیو ہے کی، اے پیغام کتنا بھاری ہے۔ اسی مسلمان تا عدالتیں ہر ویلے چائی بدے ہونے ہیں نا، ساڑھے تو چھوٹے چھوٹے بچے چائی بدے ہوندے ہیں، اے لکڑی دے باریک باریک نازک جو تختے لینے ہیں، ان تے 50 قرآن اساں رکھیا ہوندا ہے مسجداں دے وچ، لیکن رب کو پوچھو قرآن کی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا فی خشیۃ اللہ۔ اگر کسی پہاڑ دے اوتے لا دیویے تو پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاوے، اتنا وزنی ہے۔ پروردگار میں تو ہاتھ تے چاہ لینا، اے میرے موبائل بتائے کہ موبائل دے وچ بھی 2 قرآن ہیں۔ میاں گل پیغام دی نہیں، گل لفظاں دی نہیں، گل سمجھن دی ہے، گل سمجھن دی ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اے قرآن بڑی عظمت والا ہے، اے اسی لکا دیتا ہے ایک کتاب دے وچ، اینو نہیں چھو سکدے جب تک پاک دلاں والے نہ ہون۔ ہن توجہ فرماؤ، قرآن ہاتھ چا لیا، رب آندا ہے پہاڑ تے آ جاوے، پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاوے، بچہ چاہی بدا ہے۔ ایک دوست اپنے ذمہ دار دے گھر گیا، ایک مثال بنیندا پیا میں، دوست ذمہ دار دے گھر گیا، آکھن لگا یار کنک شارٹ ہو گئی ہے، ہن کی کریے، اگلے سال دانے نہیں لبنے، شہر وچ کنک نہیں لبدی پئی۔ اس کہ فکر نہ کر، میں ہن کنک گڈیندا پیا نومبر دے وچ، تے بس اپریل دے وچ آویں تے تینوں 25 بوریاں دے دیساں، 35 من دے ساں، تیری اگلا سیزن لگ جاسی، فکر نہ کر، تو پریشان نہ ہو۔ اس کہ اچھا، اس کہ وہ بوریاں ہیں کتھے؟ وہ گیا، اس نے 2 بوریاں دکھائیاں 1.5 من دیاں کہ اے پئیاں۔ اس کہ مذاق کریندا پیا میرے نال، پورا سیزن اس ایک بوری تو اے تے 1.5 من تے مہینے ہی نہیں چلنی۔ وہ کی آکسی انہوں؟ وہ آکسی زمین میری پئی ہے، کلے دے وچ سٹیساں 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، رب ماندا ایک دے 700 کر دینا۔ 1.5 من سٹیساں، ان دے بدلے وچ رب میرا مینوں 60-70 من دے سی، وہ تینوں دے دیساں۔ اے 1.5 من دا وزن نہیں، اے وزن اصل ہے 60-70 من دا ہے۔ اگر چنگی زمین وچ پہ گیا، اگر دیکھ بھال کر لئی تے تیرے پورے سال دے روٹیاں اسے جو گزر سن۔ میں قرآن ہے، کسے واسطے صرف لفظ ہیں تے کسے واسطے معجزہ ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن، جان دیو کتنا بڑا معجزہ ہے۔ قرآن نے اپنا معجزہ ہومن نو ثابت کرن دے 2 طریقے اختیار کیتے ہیں، ایک داخلی دلائل، ایک خارجی دلائل۔ خارجی دلائل قرآن کو چیز آندا ہے کائنات دے وچ ہوے نے او چیزاں اوویں ہوندیاں۔ داخلی دلائل قرآن اپنی ذات کھول کے رکھیندا اپنے سامنے۔ خدا دی قسم جس نے قرآن نال دل لا لیا، اون دے واسطے دین دا کوئی پیچیدگی نہیں رہندی۔ توجہ نال سنیا، مسلماناں دے ایک فرقے نے اعتراض چاہیا کہ جی قرآن دے لفظ تو ہیں کہ اللہ نے حفاظت دی ذمہ داری لئی ہے، لیکن قرآن دی ترتیب بدل گئی۔ یعنی قرآن دے لفظ تو اللہ نے بچا لے، لیکن معاذ اللہ صحابہ کرام نے قرآن دی ترتیب بدل کے ان دے مطلب پٹھے سدھے کر دیتے ہیں۔
میں قرآن کو پوچھیا قرآن تیری ترتیب کسی صحابی نے کیتی ہے یا خود رب نے کیتی ہے؟ میں تمہیں کہندا پیا قرآن کتنا بھاری ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ دوئی سورت سورہ بقرہ سارے جان دیو، اس تو پہلے ایک سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ فرمائندا ہے سورہ بقرہ دے وچ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی، اگر جو اسی اپنے بندے تے لائے ہیں تے شک کر دیو ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ بقرہ دوئی سورت ہے، اس تو پہلے ایک سورت ہے فاتحہ۔ سورہ ہود 11ویں سورت، توجہ فرماؤ، قرآن معجزہ۔ سورہ ہود 11ویں سورت، فرمایا قل فاتو بے اشر سور مثلی، چلو ایک نہیں بندی ایندی جیو جیاں دا تا بنایا لاؤ۔ ہود 11واں سورہ، اس تو پہلے 10 ہی سورہ۔ مطلب قرآن دے معجزہ ہون تے کسے عاقل انسان نو شک نہیں ہو سکدا۔ یہ پتہ کی معجزہ ہے؟ یہ رب دا معجزہ نہیں۔ حضور کو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ ہر نبی دا کوئی معجزہ ہے، تہاڈا معجزہ کی ہے؟ نبی دے 4400 معجزے لکھے محدثین نے، لیکن صحابہ نے پوچھا کہ جی میں ہر نبی دا ایک معجزہ ہے کہ عیسیٰ ید شفا دے نال مردیاں نو زندہ کر دے، سلیمان تخت نو اشارہ کر دین ہوائے جڑ دے، وہ 800 ٹن وزنی تخت، کئی میلا چوڑا تخت، موسیٰ آسا سٹین دین سب بن جاندہ ہے، آسا سٹین دین پانی جاری ہو جاندہ ہے، آسا ٹکائیں دین درخت بن دے، 25,000 بنی اسرائیل اس درخت دے پھل کھان دین، وہ درخت پھر آسا بن دے، موسیٰ دے ہاتھے چاہ جاندہ ہے۔ گل لفظاں بھی نہیں، گل تو معنی بھی ہے، جتنا جتنی وسعت مان بھی ہو سی اتنی اتنی چیزاں معجزہ ہوندیاں جا سن۔ فرمایا یا رسول اللہ تہاڈا معجزہ کی ہے؟ فرمایا قرآن میرا معجزہ ہے۔ توجہ فرماؤ، فرمایا قرآن میرا معجزہ ہے۔ معجزے دے بارے رب دی سنت کی ہے قرآن دی، معجزے دے معجزہ ہومن واسطے صاحب معجزہ دی موجودگی ضروری ہے۔ ذرا توجہ فرما پہ ہے، قرآن دی روح جو تانوں بڑھائندا پیاں، معجزے دے معجزہ ہومن واسطے صاحب معجزہ دا ہومنا ضروری ہے۔ موسیٰ دا آسا جیڑا کدی سب بن جاندا ہے، کدی پل بن جاندا ہے، کدی پھل بن جاندا ہے، کدی درخت بن جاندا ہے، وہ آسا تابوت سکینہ دے وچ آج تک موجود ہے۔ لیکن موسیٰ صاحب معجزہ آئی، آسا سٹیا سب بنیا، موسیٰ چلا گیا، ہون اس یہودی اس آسے نو جتنے باری مرضی سٹن سب نہیں بنتا۔ توجہ فرماؤ، میں تو بڑے لطیف ایسی جگہ تے لے جانا جتنے شاید کدی نہ گئے ہو۔ صاحب معجزہ تو ہونا ضروری ہے معجزے دے فائل ہون واسطے۔ عثمان دا تخت 800 ٹن وزنی، وہ تخت یہودیاں کل موجود ہے۔ جب تک سلیمان رہے تخت اڑتا رہا، سلیمان چلے گئے تخت نے اڑنا بند کر دیتا، 40 دن جا کے بھوک ہڑتال کی، سلیمان تو بعد بنی اسرائیل نے کہ تخت اڑ جائے، نہیں اڑ گیا۔ صاحب معجزہ گیا، معجزہ ختم۔ عیسیٰ ید شفا جس نو ہاتھ لیندے زندہ ہو جاندے۔ عیسیٰ دی خادمہ خلیفہ میری، ایک تم مریم انہاں دی والدین، ایک انہاں دی اپنی میری میگڈلن، انہاں دی اپنی مرید ہے، پرندہ زخمی ہوندا ہے ہاتھ لیندی ہے اڑ جاندا ہے۔ پر جس دن عیسیٰ چون جاندا ہے، ہن میری دی ہاتھ دے نال پرندیاں دی زخم ٹھیک نہیں، یعنی معجزہ تب تک رہندا ہے جب تک صاحب معجزہ رہے۔ میرے نبی نے آخیا قرآن میرا معجزہ ہے۔ مسلمانوں کیا آج قرآن معجزہ ہے یا کوئی نہ؟ تے نبی دی سنت تے آئی کہ صاحب معجزہ اٹھ جاوے تو معجزہ کم چھڑ دیندا ہے۔ بھائی دیکھو، میں کوئی تانوں حدیث نہیں سنیندا پیا، میں تانوں واضح او گلاں کردا میں جڑا ہر مسلمان جاندا ہے۔ بھائی اگر معجزے دے واسطے صاحب معجزہ تو ہونا ضروری ہے تو مصطفیٰ کدائیں نہ کدائیں تو ہو سی، یہ بات ہے، کدائیں نہ کدائیں تو ہو سی۔ مولوی نے آخیا کدے ہو سی؟ میں کہا مولوی قرآن آندا ہے انہو لکم عدو مبین، شیطان توڑا سامنے نظر آمنا والا دشمن ہے۔ کتھے؟ آگے جی ویکھیا تھا نہیں کدی، میں قرآن جھوٹ بولن دے، عدو مبین سامنے نظر آمنا والا،
ویکھے اگے نہیں جی وہ تو نہیں ویکھیا پر شیطان دا پتہ ہوندے اثر تو لگدا ہے. مولوی دی دلیل ٹھیک ہے کہ واقعی شیطان باویں خود نظر نہ آوے اون دا پتہ اون دی گمراہی تو لگدا ہے جس ذریعے نہ لوگاں نو گمراہ کردا ہے. جتھے گمراہی ویکھو سمجھ جاؤ شیطان پھیرا پا گیا. میں مولوی کو پوچھا تے مولوی جتھے ہدایت ویکھ لواں. چلو شیطان نو نہ ویکھیا لیکن گمراہی ویکھ لئی, شیطان دے وجود نو آکھیا ہے اگر کتھائیں ہدایت ویکھ لواں. انکا لتہدی الی صراط مستقیم, مصطفیٰ تیرا کام ہے لوگاں نو سیدھے رستے تے ٹورنا. تے ہدایت میں کہ مصطفیٰ اے نہ سمجھ لواں کہ مصطفیٰ پھیرا پا گیا ہو سی. پیغام تے پیغامبر کیا کہنے ماشاءاللہ. پیغام تے پیغامبر برابر برابر ہیں. ایک چلا جاوے دوے دا ایجاد ختم ہو جاسی, ایک چلا جاوے دعا کام کرنا بند کر دے سی. قرآن نے انج متصل کیتا پیغام تے پیغامبر نو. توجہ فرماؤ, نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. قرآن کی یہ ہدایت ہے, رحمت ہے, بشارت ہے. تین چیزیں آئیاں مصطفیٰ کی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مبشر ہو گیا, شاہد ہو گیا, قرآن بشارت دے وے, مصطفیٰ بشارت دے وے. ہدن قرآن ہدایت دے وے, مصطفیٰ انکا لتہدی الی صراط مستقیم, مصطفیٰ تیرا کام ہے ہدایت دینا سیدھے رستے دے پاسے. قرآن رحمت للمسلمین, تمام مسلمانوں واسطے رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, مصطفیٰ رحمت عالمہ واسطے, رحمت للعالمین. یہ عالم کتنے بڑے ہیں؟ 53 چاک جتنے بڑے ہیں جنہ واسطے مصطفیٰ رحمت ہے. مولوی نے کیا مذاق کریں دے ہو, چھوٹا جی ہے 53 چاک, یہ تو چھوٹا جی ہے, یہ تو پنجاب دا حصہ ہے. اچھا تو پھر وہ رحمت للعالمین جن دے واسطے حضور رحمت بن کے آئے وہ پنجاب جتنا بڑا ہو سی. کہ نہیں جی پنجاب تو ایک صوبہ ہے, پاکستان دے 4 صوبے. اچھا پھر حضور پاکستان واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے. نہیں جی پاکستان تو ایشیا دا چھوٹا جہا ملک ہے. اچھا حضور پھر رحمت للعالمین ایشیا دے واسطے آئے. نہیں جی ایشیا تو ایک بر اعظم ہے, 5 اور بر اعظم بھی ہیں. اچھا پھر حضور اس زمین واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے. مولوی نے آکے پیرا تیری مت ماری گئی. وہ یہ تو نظام شمسی تو چھوٹا جہا ایک نظام ہے, ایک چھوٹا جہا سیارہ ہے, کروڑا نظام ہے, یہ سارے عالمین ہیں. میں کہ مولوی داستا صحیح میرا مصطفیٰ کیڑی کیڑی جہاں واسطے رحمت ہے. کوئی ذرا میں نے باؤنڈری سکیل تا دے. 6 لاکھ کلومیٹر دا ہے, 6 کروڑ کلومیٹر دا ہے, 6 ارب کلومیٹر دا ہے. مولوی نے آکے تو کوئی نہیں پتا, کوئی ایسا نہیں جمیا. میں نے خود آکھیا ایک مفتی نے, کوئی ایسا نہیں جمیا جنہاں ماپ سکے کہ مصطفیٰ دی رحمت کتھے کتھے تائیں ہے. میں کہ پھر مولوی میں جام پہ ہوں, میں ماپ کے دینا سکیل. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. جتھو جتھو دا اللہ رب ہے اتھو اتھو دا مصطفیٰ رحمت. سکیل مل گیا نا قرآن چوں. جتھے جتھے تک رب دی ربوبیت اتھے اتھے تک مصطفیٰ دی مصطفیت, کیونکہ چنیا ہویا ہے. یاد رکھو ہمیشہ, بلکہ یہ آیتاں ایک ہی ہیں. وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. جو تو بول دیتا مصطفیٰ اساں وہی کر دیتا, لوگوں نے سن لیا, یہ قرآن ہے. پیغام پیغامبر تو سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اگر حقیقت رکھتا ہوندا تے اللہ تعالیٰ پیغام تے پیغامبر نو جدا کر دے ویا. تانوں پتہ ہے سب کو پہلے پیغام تے پیغامبر نو انسانی تاریخ نہیں کائنات دی تاریخ کس نے جدا کیتا؟ ہوا جڑا تمام گمراہاں دا مرشد اعظم ہے, ابلیس. توجہ فرماؤ, میں آخر تے آمدا پیاں, حسین تے مامنا ہے اس تو بعد آخر تے آمدا پیاں. پیغام تے پیغامبر نو تقسیم کرن والا سب مرشد اول ابلیس. تے میں نہیں آندا پیا, کوئی حدیث نہیں سناؤں, قرآن دی 4-5 آیتاں فیصلہ کر دے سن. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, توجہ فرماوے ہے, انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اے فرشتو میں ایک بشر بنیدا پیا, رب دے لفظاں تے غور کرو.
میں ایک بشر بنیدا پیا من سلسال من حمائم مسنون، سڑے ہوئے گارے دے نال، بشر ہے سڑے ہوئے گارے دا، فائزا سویتہ، جس ویلے میں اپنے ہتھاں نال سنوار لواں، فنفخت فیہ من روحی، تے اپنی روح ان دے وچ پھونک دیواں، فقعوا جلد دا صیغہ ہے، اجلت دا صیغہ ہے، وہ اکھاں نہ کھولے حالی آدم تسی سجدے وچ پئے ہو، اے مطلب بندا ہے عربی دے وچ، فقعوا لہو ساجدین، فوراً ڈگو۔ اللہ کی آندا پیا اے آدم نو میں سونے دا بنائندا پیا، کوئی مینوں ہیرے دا بنائندا پیا نہیں، من سلسال من حمائم مسنون، سڑے ہوئے گارے دے، انی خالق بشرن، بشر ہے، لیکن فنفخت فیہ من روحی، میری روح اندے وچ ہے، چھڈو بنیا کیڑی شے نال، چھڈو ہے کی، ویکھو اندے وچ کی ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تے کی کیتا اس نے، فسقا کان من الجن فسقا عن امر ربی، او جن آئی شیطان انکار کر دیتا، اس نے فسق کر دیتا۔ آج مولوی کو پوچھو فاسق کیڑا ہے، جن داڑھی چھوٹی ہوئے، میں تو انہوں فاسق قرآن کیوں بھی کمیندہ، جن دی سلوار نیویں ہوئے فاسق، جیڑا سنت چھڑ دے وے فاسق، جیڑا نفرت کرنا چھڑ دے وے فاسق۔ علماء دا اسلام، میں تو رب دا اسلام دکھائیں گا، شیطان نو اللہ نہ پہ ففسق عن امر ربی، اے ہے فاسق، کی کیتا ہے ابلیس نے، رب دا انکار کیتا ہی سو، کوئی جیڑی نمازاں پڑھدا ہے چھڑ دیتی ہیں سو، جیڑے روزے رکھدا ہے چھڑ دیتے سو، سلوار جیڑی ٹنگی ہوئی ہے سو ہیٹا چھڑ دیتی ہے سو، نہیں، اس نے رب دی خدائی دا نہیں انکار کیتا، اس نے صرف آدم دی وڈیائی دا انکار کیتا ہے۔ توجہ فرماؤ، فاسق کون ہے؟ جیڑا نبی نو ان دے معیار تو گرا دا۔ ہن کی بحث کرتا پہ رب نال، کالا لم اکن لاسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ نہیں کرنا، رب آندا ہے بشر سجدہ کر، آندا ہے بشر سجدہ نہیں کرندا۔ ذرا توجہ فرماؤ، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے قرآن میں۔ خلقتہ من سلسال من حمائم مسنون، رب میں انہوں سجدہ نہیں کرتا، تو انہوں سڑے ہوئے گارے نال بنایا، رب آندا ہے سجدہ کرو، بشر ہے سڑے ہوئے گارے نال بنیا ہوئے۔ شیطان ہو بہو رب دے لفظ کاپی کرندا ہے قرآن وچ، میں سجدہ نہیں کرتا، بشر ہے سڑے ہوئے گارے نال بنیا ہویا ہے۔ ایندا مطلب ہے کہ ہر رب دے لفظ کاپی کرن والا سیدھے رستے تے نہیں ہوندا۔ بھئی ہکو لفظ برابر دی آیتاں چل دیاں پئیاں، رب آندا ہے بشر ہے سڑے ہوئے گارے تو ہے سجدہ کر، آندا ہے سڑے ہوئے گارے تو ہے بشر ہے سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں جی صاحب اللہ صاحب ہے نا، برابر دی گل ہے نا۔ مطلب کی دسنا چاہتا ہے اللہ تعالی کہ میاں گل کلمیاں دی نہیں، گل کلام دی نہیں، گل نہیں ہے نیت کی ہے۔ میں انہوں بشر بنایا ہے، میں انہوں گڑے سڑے ہوئے گارے نال بنایا ہے، کی ہویا نسبت تو میری لگی ہے نا آدم نو۔ فنفخت فیہ من روحی فاذا سویتہ، میں اپنے ہتھاں نال سنوارے ہے۔ اے ابلیس تینوں میرے ہتھاں دا سنوارنا نہیں نظر آندا؟ کیا ابلیس تینوں میری روح دی خوشبو نہیں آمدی پئی آدم دے وجود وچ؟ جس تھے اللہ آندا پہ جنہاں چیزاں نو بنیاد بنا کے سجدہ کر، انہاں چیزاں نو بنیاد بنا کے آندا پہ سجدہ نہیں کر۔ پیغام تے پیغامبر نو جدا کر دیتا ہے اس نے۔ پیغام کی آئی اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم نو، یہ رب دا پہلا پیغام ہے کائنات دا۔ توجہ رکھو مسلمانوں، پہلا حکم جیڑا رب قرآن نے سانو دسیندا ہے کہ میں کائنات دی کسے نوں دتا کن فیکون تو بعد وہ ہے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم نو۔ پیغام ہے سجدہ کرو، پیغامبر ہے آدم، سجدہ کرو، پیغام پیغامبر دو میں سامنے۔ توحید ویندے پہ ہو نا، پیغام تے پیغامبر دی کہ سجدہ کر لو، پیغام تے عمل ہو جاوے، سجدے تو انکار کر دیو، پیغامبر تے پیغام علیحدہ ہو جاوے۔ یہ سنت وہ اپنائی ساڈے علماء نے، علامہ ابلیس کی۔ آج تک پیغمبر نو تے پیغام نو جدا کر دے آئے، تقابلی مقابلے کیتے علماء نے،
درجنہ کتاباں پڑھیاں، نبی افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ رب دا کلام ہے، تاں ساڈے صوفیاں نے گل ہی مکا دیتی۔ خدا دے قسم شہاب الدین سہروردی دی ہکو گل تے میری ساری تقریر دا خلاصہ فرمائندے ہیں پیغام تے پیغامبر دا مقابلہ کرن والے فاسق رب، توجہ فرماؤ کیا جملہ ہے، رب یار کیا بار بار مزہ آمدا پیا دسن تو پہلے سوچیندہ پیا لفظ میں ٹٹولدا پیا، لفظاں دے دامن تنگ ہوندے پن، عربی تو کیویں لے آواں پنجابی وچ؟ رب دی حکمت جس ویلے لفظیں چاہے اوندا نام قرآن ہے، تے رب دی حکمت جس ویلے جسمیں چاہے اوندا نام مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایتھے تو ہن جامی یاد آ گیا، ہو جائے ترنم بھی ہو جائے، درود ہاں ترنم کے ساتھ۔ آپ کو حسین کی طرف جانا ہے، میں نے تو تارے ترنم میں تو آنا پڑے گا۔ بھائی جامی نے گل نہیں مکا دیتی، آج تو میں بڑا سکا دیتا، قرآن دی آیتاں پڑھ کے 50-60 آیت پڑھ دیتی، ہوں چلو شعر ہی 2-4 سن لو۔ جامی جو جے عاشق نہیں پیدا ہویا یار، بڑے گھٹ پیدا ہویا۔ جامی کی فرمائندے ہیں سارا خلاصہ کرے دے پہن پیغام بردا مصطفیٰ دی حقیقت کی ہے۔ فرمائندے ہیں چوما در ارض و سما، چوما در ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی، او جویں آسمان دے وچ چمکدا ہے چن، ایویں مصطفیٰ تو چمکن والا۔ چوما در ارض و سما، چوما در ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی، رش کے ملک نور خدا، رش کے ملک نور خدا، انسان توئی انسان توئی، چوما در ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی، آیات قرآن برویت، واہ جامی واہ، اے تیرے ابرو قرآن دی آیتیں ہیں، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسوت، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسوت، اے روئے تو قرآن ماں، اے روئے تو قرآن ماں، ایمان توئی ایمان توئی، چوما در یا مصطفیٰ یا مجتبی، چناؤ آ گیا نا، واہ واہ، یا مجتبی یا مصطفیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، یا مصطفیٰ یا مجتبی، ارحم لنا، کیا انداز ہے، کیا کہنے، کیسا پڑھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ بیچارہ را دستے ہما، بیچارہ را داما توئی داما توئی، من عاصیم من عاجزم، گناہگار ہاں عاجز ہاں، رب دے رسول دے منہ اور کی لے جاسو؟ سادی فرمائندے ہیں چہار چیز آبردام شاہ کے در گنجے تو نہیں، واہ سادی گل کر سکتے، رب نو آندا پہ ہے بادشاہ دے بادشاہ، 4 تحفے لئی امنا جڑے تیرے خزانے وچ کوئی نہیں، واہ سادی، اے شعوری سمنا ہو رہے تسی نہ کہ یہ سادی دے کام ہے، 4 چیز آبردام شاہ کے در گنجے تو نہیں، عاجزی و بے کسی عذر و گناہ، اپنی عاجزی لئی امنا، اپنی بے کسی لئی امنا، اپنے گناہ لئی امنا، تے گندے گندے بہانے لئی امنا، وہ گل کردا پہ جامی۔
من آسیم من آجزم من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا یا شافع روز جزا پرساں توئی اون دے سوا کہندے کو جاسو کیا کہ پیر میری نشان ہے ہو کوئی زلفانے ہے نا ہو کوئی زلفانے چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے ہو کوئی زلفانے چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے فرمائیے تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا پیغام پیغامبر ایک حقیقت دے دو نا رب دی حکمت دی حقیقت لفظیں چاہے قرآن بن جاوے رب دی حکمت دی حقیقت جسم میں چاہے مصطفیٰ بن جاوے تے رب دا اگر موجدہ ہے قرآن تے اس موجدے نو اس پیغام نو اپنے موجدہ ہون واسطے ضروری ہے کہ پیغامبر دا ساتھ ہو اس پیغامبر دی دو حقیقت ہے ایک جسمانی ایک روحانی اسے بارو فرمایا ہی میری زندگی توڑے واسطے خیر ہے میری موت اس کل بھی بڑی خیر ہے نبی دی حدیث ہر کتاب میں موجود ہے کیونکہ جسم قید ہے اندے حدود معین ہیں ایک حد تو زیادہ جسم کم نہیں کر سکتا لیکن روح دا تصرف انتہا لیکن مصطفیٰ نے پیغام چھڑیا اپنی روحانی تصرف چھڑیا تو انہوں تنہا چھڑ کے نہیں گیا اسی 3 محرم دے وچ ذکر حسین چھڑے دے پائے میں اتنا سیریس ہوندہ نہیں 3 محرم نو دامی تو بعد جا کے میرا وہ جڑا ہوندہ ہے نا حزن دے نال سینہ چاک ہو جاندہ لیکن سنی آؤ نبی جاندہ پہ ہے حجت الوداع ہے نبی اٹھنی تے سوارے قصواتے ساری قوم نو خطاب قوم نو نہیں قیامت تک کامڑا لے انسانہ نو خطاب کرتا پہ یا ایوہ الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہی لن تدلو اے لوگو الناس آکھیا قیامت تک کامڑا لے ہر نو اے لوگو توڑے ویچ 2 چیزاں چھڑی جانا دوئی روایت ہے ترکت فیکم الثقلین 2 بھاری چیزاں چھڑی جانا فرمایا ہر دوئے کل بھاری ہے ہر دوئے کل آزم ہے ہرگز نہ بھٹک سو اگر اس نے دامن تھام لئی سو کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اللہ دی کتاب اپنی اولاد اپنے اہل بیت چھڑی جانا توڑے بیچ ایک کتاب چھڑی جانا پیغام تے اپنے روحانی گدی دیتی جانا اہل بیت نو اپنے روحانیت انہاں تو لبے ہے میرے روزے تے آ جوے ہے انہاں دے قدمیں لگ جوے ہے روحانیت دی بھیک دے دے سا اطرتی اہل بیتی کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اللہ دی کتاب چھڑی جانا اپنی اولاد چھڑی جانا کیوں انہاں دے نال جڑے ہے ما ان تمسکتم بہما جیڑا انہاں دونوں نال جڑ جاسی کیوں جڑیے فرمایا لن یتفرق حتی یرد علی الحوض کیونکہ میری اولاد تے قرآن جدا نہیں ہونا قیامت تک جب تک کہ حوض کوثر تے قرآن تے میری اولاد ہاتھ تے ہاتھ پکڑے ہوئے میرے سامنے نہ آ جانا اے سیدو سید تب تک ہو جب تک قرآن نال تمسک ہے توڑا بالکل صحیح خالی یہ خون نال سید بندے ہوندے تو قرآن کدی نہ دا نو اے تیرا اہل بیت کوئی اپنا پترا سا دعا منگی آسا دھمکی دے دیتی ہے رب نے سیدو قرآن نال اپنا تمسک کرو کیونکہ میرے نبی نے آکھے ہے کہ میری اولاد وہ ہے کہ قیامت تک قرآن تے وہ جدا نہ ہو سن حوض کوثر تے میرے کو پہنچ جا سن میرا نبی پیغامبر دا جانشین چھڑ کے جاندہ پہ خدا دی قسم اس قوم نے موجزے نو موجزہ ران نہ دیتا
موجزے نو موجزہ رہن نہ دیتا، صاحب موجزہ نو پیاسا کر کر کے مار دیتا۔ اللہ اکبر۔ خدا دی قسم انسانی تاریخ بڑی پڑھی ہے، میں بڑی پڑھی ہے، اتنا ظلم کی دائیں نہیں دیکھے، نہ اتنا احسان کی دائیں دیکھے، نہ اتنی ناقدری کی دائیں دیکھی ہے، نہ اتنا ظلم کی دائیں دیکھے۔ اے عرب بدو اب رہا خط لکھدا پہ روم دے بادشاہ کہ اتھے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ دا گھر بنا رکھے ہیں، انہوں خانہ کعبہ آندے اتھے بڑا طواف ہوندے، اندے بڑے بت ہیں، بڑی نظر نیاز چڑھ دی ہے، میں حملہ کرنا چاہنا تاکہ اس نو بھی رومن امپائر دا حصہ بنا لوں۔ اس نے کہا ٹھہر میں نے پہلے تحقیق کرن دے۔ اس نے اپنا ایلچی بھیجیا، اس نے جا کے چکر لایا مکے دا، واپس گیا، بادشاہ نے خط لکھیا، اوے تو گورنر ہی کرنا چاہنا ہے کہ نہیں؟ یہ تاریخ ہے۔ اوے اتنے کم تر لوگوں دا بادشاہ کھاونا لو بہتر ہے میں مر جاواں۔ اوے وہ بھی کوئی لوگ ہیں جنہ تے روم دا بادشاہ حکومت کرے، اے لوگ ہیں قریشی جنہاں نو میرے نبی نے کسر و قصرہ دے محلے جا کے بوا دیتا۔ حضرت عمر دا انہیں ذکر کرتے پہ نا ابو عبیدہ الجراح دے نال جڑا ڈائلاگ ہے انہاں دا مشہور کہ میں تے میری حالت یہ آئی کہ اٹھ دی لد نال تے پیشاب نال میرے کپڑے چگلے ہوئے ہوندے ہیں تے میرے والد نے 5 اٹھ دیتے ہیں، کدی ایک نے پاسوں بھائی داسو کدی دوے نے پچھو بھائی داسو تے سارے میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، جسم چھلی گیا ہے تے اج مدینے کھلو کے آواز دے ماں دجلہ دے کنارے تے پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ آج اے اختیار ہے، اے اختیار میں لے آئے۔ فاصبحتم بنعمت اخوانا، خدا دی قسم دنیا دے حکمران بن گئے ہیں، لیکن دنیا دی حکمرانی کرن والےاں نے اسے نبی دے نواسے نو جن دے بارے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، پیغام پر تو جدا نہیں، پیغام پر اپنی عطرت تو جدا نہیں۔ واہ واہ، سٹرکچر بنیا نا پوری تقریر دا۔ خدا دی قسم کیا ظلم ہے۔ میں لاہور جاؤں صبح 10 بجے میرا نیشنل کالج آف آرٹس دے وچ لیکچر ہے، اس وقت میں دل تا نہیں کردا پہ، دل کردا پہ غور وسعت دیواں، پھر صحیح نامناسب ہے خون کھولانا، پھر کسی اور وقت مولانا۔ خدا دی قسم تڑپا کے مار دیتا ہے حسین نو کربلا دے وچ، احسانہ دا بدلہ خوب دیتا ہے امت نے کہ حسین دی چھوٹی بچی سکینہ صبح دا 3 دن دا پانی نہیں پیتا، چاچے نو آندی ہے او جاندا ہے شہید ہو جاندا ہے، بھائی نو آندی ہے او جاندا ہے شہید ہو جاندا ہے۔ ہن بچی نے تقاضا کرنا ہی بند کر دیتا تے جس ویلے حسین گھوڑے تے چڑھے تے بچی بھجی خیمے دے وچوں تے آ کے لپٹی ذوالجناح دے پیراں دے نال تے آکھن لگی بابا مینوں کوئی پیاس نہیں۔ او ظالمو او شرم کرو تھوڑی دی، آگے لگی بابا مینوں کوئی پیاس نہیں، مینوں کوئی پانی نہیں چاہیدا۔ فرمایا بیٹا تو خیمے جا، خیمے جائی، بچی روندی روندی سو گئی، حسین شہید ہو گئے، کربلا دی رات ڈوب گئی۔ آخر تے ایک عورت نو حیا آئی، بی بی زینب دے حجرے دے وچ ایک مشکی دا پانی دا لے کے آئی تے بی بی ہوراں نے ایک پیالہ دے مٹی دے پیالے دے وچ پانی اونڈے لیا تے سکینہ نو آکھیا کہ سکینہ پانی آ گیا تے سکینہ لے کے بھجی، آکھیا کدے جاندی پئی ہے؟ کہ چھوٹا برا میرے کو زیادہ پیاسا ہے، انہوں بھی وامن جاندی پئی ہے۔ اتنا ظلم کدی نہیں دیکھا کسی نے، لیکن خدا دی قسم اس کو زیادہ ظلم ہے کہ نہ کسی نو جنازہ پڑھن دیتا گیا، نہ قبراں بناون دتیاں گئیاں، پہلے گھوڑیاں دے ہیٹھ میخاں لا کے کیما کر دیتا گیا اہل بیت دے جسماں دا، تے اس تو بعد پانی چھڑ دیتا گیا، 9 10 فٹ پانی 15 دن اتھے رہا۔ انہاں راتاں دے وچ راویاں نے آکھیا کہ اسی ایک عورت دی آواں دی آواز سنی، ایک عورت دی سسکیاں دی آواز سنی، کو آسمان تو اتری ہوئی مخلوق لگ دی آئی، پتھر چن دی آئی تے مزاراں دے جتھے حداں ہیں اتھے حداں بنی دی آئی، میرے حسین دا، اے میرے علی اکبر دا، اے میرے علی اصغر دا۔ کسی نے پوچھا مائی تو کون ہے؟ روز رات نو آ جانی ہے، دن نو غائب ہو جانی ہے۔ فرمایا چیز تو نقاب اجڑ دیواں،
تے شریعت دا اولا ختم ہو جائے. جنت تو اجازت لے کے اپنے رب دی، میں حسین دی ماں ہاں، میں فاطمہ ہاں، انہاں دی قبراں دی نشاندہی کرن امنیاں کہ کل نو یادگار دا قائم ہو سکے میرے حسین دی. اے ہے انصاف قدرت دا. میں شام گیا 3 سال پہلے، غدر تو پہلے، تے میں مقام راس الحسین تے آسو جتے امام حسین دا سر رکھیا گیا ہے، تے تے قرآن تے تلاوت کیتی ہے عیسائی دے حجرے دے وچ حلب شریف دے وچ. خدا دی قسم میرے نبی نے صحیح آکھیا ہے، میری اولاد تے قرآن دی گنڈ ایڈی پکی پائی ہوئی، پیغامبر تے اطرت ایڈے قریب ہے کہ جب تک تے سر راندن جسم دے اوتے اس ویلے بھی قرآن پڑھ دین تے سر قلم کر دیو تاں بھی قرآن ہی نکلدا ہے. تے میں ویکھیا اتنا بڑا محل بنایا ہویا انہاں نے، تے ٹکٹاں تے نال اے سی لگے ہوئے، لگنے کسی بادشاہ دی کوٹ ہے. صرف اتنے ایک پتھر آئی جتھے اس سر رکھیا گیا ہے کہ اس پتھر تو ہن بھی خون رستا رہندا. واپس آیا جس طرح دمشق دے وچ واپس آیا تے میں آخری دن آئی، میں سوچیا کہ یار اتنے ہور تو سب ہیں، تے یزید دی بھی قبر ہے، بلال دی قبر ویکھی، ابو ہریرہ دے مزار تے گئے، سب دی ویکھیاں. حسین دے صرف جتھے سر رکھیا گیا ہے اس نسبت نال اس مقام دے اوتے محل ویکھیا، یا آخر یزید دی قبر بھی ویکھی جتھے گن سٹیا جا. ہاں ٹھیک ہے، مستحق. اللہ اکبر. یہ رب دا ہے، یہ رب دا احسان ہے. لیکن کدی بھی محرم دے وچ اہل بیت دے کرب نو نہ بھولیا ہے. یہ مولوی ہمیشہ گلا کریں وہ شہید ہو گئے، جنت دے سردار بن گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، لیکن انسانی المیہ ہے بہت بڑا. جب تک یہ یاد رکھے سو کربلا برپا نہ کرے سو اپنی زندگی، مظلوماں نو ذلیل نہ کرے سو. اگر اس کرب تے اذیت نو اپنی زندگیاں تو اپنے صفے کٹ دیتے تو تسی خود یزید طرح مظلوم پیدا کرے سو. 2-3 شعر منقبت دے عطا ہوں ماشاءاللہ کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رب کو اجازت لے کے اپنی حسین دی قبر تے آئی تے آہوزاری کر دی پئی ہے. اسے تے میرا اختتام ہو جاسی. امید ہے پیغامبر تے پیغامبر دی اولاد انہاں دا جو ربط ہے اس سمجھ آ گیا اسے. درود شریف پڑھو، میں دل نال گاواں تے بس پھر اجازت. آمین. درود شریف پڑھو دل نال، بیاد حسین پڑھو، حسین دے نانے ہوتے درود پڑھو. سچی گل ہے. کیسی بات. فرمائندے ہیں کیا خوبصورت دیکھو ہوا منظر کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رب کو اجازت لے کے حسین دی قبر تے آئے. کیا شاعر نے منظر کشی کی تھی، ذرا سننا بھائی، کیا شعر ہے. فرمائندے ہیں پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں خلد سے تیرے رونے کو بیٹا، میں آئی ہوں خلد سے تیرے رونے کو بیٹا،
مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے میرا مزار ہے سونا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آل نبی اولاد